کسی انسان السلام علیکم، آپ کو پروگرام ہر پراز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں جمیل فاروقی۔ ناظرین، پاکستان میں آندھی آئے یا طوفان، سیلاب آئے یا قدرتی افتاد، حکومت پہنچے یا نہ پہنچے، فلاحی ادارے لوگوں کی مدد کو ضرور پہنچ جاتے ہیں، اور ان میں سب سے پہلے ہوتے ہیں حافظ سعید صاحب اور ان کی تنظیم جماعت الدعوہ۔ لیکن ہمارے وزیر دفاع میونخ میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حافظ سعید اور ان کی جماعت پاکستان کے لیے اور اس کے معاشرے کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ سوال یہ ہے، کیا وہ واقعی خطرہ ہیں؟ اسی پر ہم بات چیت کریں گے انتہائی محترم جناب اوریہ مقبول جان صاحب سے۔ اوریہ صاحب، میرا سوال یہی ہوگا، کیا واقعی حافظ سعید پاکستان کے لیے، پاکستان کی سوسائٹی کے لیے خطرہ ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ فلاح انسانیت جو ہے انڈر آبزرویشن رکھی گئی ہے، اور سب کو معلوم ہے کہ یہ کیوں رکھی گئی۔ پاکستان میں جس کو ذرا سا بھی عقل، ہوش اور ذرا سا بھی اختیار ہے نا، ہاں وہ ایس ایچ او ہے اور ہاں وہ چیف سیکرٹری ہے یا وہ کوئی سیکرٹری انٹیریئر ہے، تو اس کو اندازہ ہے کہ حافظ سعید کے بارے میں پاکستان کے اوپر پریشر ہے، کیونکہ ہندوستان نے حافظ سعید کو بدنام کرنے کا پورا ٹھیکہ لیا ہوا ہے اور اس نے اس کو ایز اے نیگیٹو امیج اس کو پورٹرے کیا ہے، اور وہ اس میں سیل کرنے میں کامیاب اس لیے ہے کہ مغرب کی بنیادی طور پر جو معیارات ہیں وہ دکھلے۔ لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے الفاظ کے چناؤ کے اوپر۔ جی، خواجہ آصف صاحب ایسے لگتا ہے کہ جیسے یا تو ان کو معاشرے کا نہیں پتا یا ان کو سوسائٹی کا نہیں پتا کہ سوسائٹی کیا ہوتی ہے۔ پوزز تھریٹ ٹو دا سوسائٹی، یعنی اب بتانا چاہتا ہے کہ مجھے انگریزی منو بڑی آتی ہے، میں سال کو اڑتا نہیں ہے، منو انگریزی بڑی آتی ہے۔ پوزز تھریٹ ٹو دا سوسائٹی کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ سوسائٹی کے تانے بانے کو خراب کر رہے ہیں، آپ معاشرے کو بگاڑ رہے ہیں۔ جی، آپ کا 2005 کا زلزلہ ہوتا ہے، فلاح انسانیت جہاں آپ کے بڑے بڑے کمانڈوز نہیں پہنچتے، جہاں آپ کے ہیلی کاپٹر نہیں پہنچتے، وہاں وہ لوگ چلے جاتے ہیں۔ 2010 کا سیلاب ہوتا ہے، جی، آپ سب سے پہلے یہ لوگ وہاں پہنچے ہوتے ہیں۔ تھر کے اندر حالت یہ ہے کہ وہ ہندو جو ہیں وہ کھڑے ہو کے حافظ سعید کے لیے جلوس نکالتے ہیں کہ پانی ہمیں پہنچاتا ہے، باقی چیزیں ہمیں پہنچاتا ہے، جو کچھ بھی ہے۔ جی، پھر آپ اتنی یعنی کوئی بھارت کے سامنے اپنے غیرت، شرم، اہمیت سب بیچتی ہے، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ پھر میں فکر امی کا دہراؤں گا یعنی آپ کو خدا کے لیے، آپ لا گریجویٹ ہیں یار، جی، آپ کو نہیں پتا سوسائٹی کیا ہوتی ہے، سوسائٹی کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ آپ نے آپ ایک روزے تو کہتے ہیں کہ حافظ سعید کی تعلیمات اس قسم کی ہیں، فلاں اس قسم کی ہیں، یعنی ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ فکرہ بول کے پوری دنیا کے لیے یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ بھارت جو الزام ان پہ لگاتا تھا بامبے بلاسٹ، وہ بامبے بلاسٹ والا، جس کو آپ انکار کر رہے ہیں، اس پہ ہائی کورٹ کے سامنے آپ ایک ثبوت پیش نہیں کر سکے۔ ہائی کورٹ سے وہ بندہ رہا ہوا ہے۔ جی، آپ کو عدالت کا بھی نہیں اندازہ کہ عدالت کا کیا احترام ہوتا ہے۔ اچھا، ڈیٹینمنٹ جو بھی ہے وہ بھی کسی اور پریشر کی وجہ سے ہوتی ہے، چلو ٹھیک ہے، آپ صحیح صاحب نے بھی کہا۔ I have a question. جس طرح آپ جرنلسٹ ہیں، ہم جرنلسٹ ہیں، بیٹھ کے ہم نے باقاعدہ چھان بین کی ہے کہ جناب اردو میں جو لکھا گیا ہے اس کا انگریزی میں جو ورژن آیا ہوگا وہ اس میں کیا انہوں نے کہا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں انگریزی سن لیں۔ جی، ہم سنیے، ہمیں تو خواجہ صاحب پر اپنے آپ کو پتہ نہیں سمجھ لیں، بتانے کی کوشش کی ہے کہ میں پتہ نہیں چلے آپ خوردہ پڑے ہیں۔ ہم اتنا سوچ سمجھ کے بات ہم دیکھ رہے ہیں تو وہ سوچ سمجھ کے بولتے کیوں نہیں ہے؟ نہیں، سوچ سمجھ کے بولنے والی بات کوئی نہیں ہوتی ان کے۔ اچھا، ان کے آپ کمال ہے نا، جو مرضی بول دے، سانو انگلش سیاستدان جی، سیاستدان ہے نا، Right. جو مرضی بول دے، جس کو مرضی چاہے اسپورٹس میں تھریٹ سوسائٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی ایک شخص ہے معاشرے کی اقدار اور روایات، کوئی بھی انگریزی کا بندہ جی، poses threat to the society. It's not poses threat to the law and order. It's not poses threat to the government. It's not poses threat to the law enforcement agencies. It is poses threat to the society. یہ صرف وہ ہوتے ہیں کہ جو معاشرے کی اقدار، یعنی آپ جو بندہ فلاں کے کام کرتا ہے وہ یعنی آپ نے مطلب وہ سوسائٹی چاہتے ہیں کہ جس میں لیونگ ٹوگیدر رہا جا سکے، ٹھیک ہے، آپ وہ سوسائٹی چاہتے ہیں سوسائٹی جس میں آپ میرج کر سکیں، جی، وہ سوسائٹی چاہتے ہیں کہ جس میں آپ ویلنٹائن کا پھول لے کے کسی اپنی کلیگ کو دے کے آپ خوش ہو جائیں، آپ شاید وہ سوسائٹی چاہتے ہیں۔ پوزز تھریٹ ٹو دا سوسائٹی مطلب ہوتا ہے کہ آپ کلچر، سوسائٹی بیسیکلی کلچر سے ایوالو کرتی ہے، اور کلچر کہتا ہے کلچر از اے کمپلیکس ہول، اور ایک بندہ جو کہ انٹرنیشنل فورم پہ آپ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے،
اس کو سوچ سمجھ کے لفظ بولنے چاہیے ہوتے ہیں. اور سیکورٹی کانفرنس میں گئے ہوئے ہیں, اور سیکورٹی کانفرنس میں گئے ہوئے ہیں. مودی سر کا سوسائٹی کہ پاکستان کی سوسائٹی سے بڑی جناب خواجہ صاحب اگر بڑی لبرل ہے, پاکستان کی سوسائٹی سے جناب ساری نہ غیرت تمیز شرم ساری بیچتی ہے. خواجہ صاحب نے شرم غیرت تمیز جو ہے وہ آدھی ہے اور اپوزٹ سیکٹر نہیں. مجھے بڑا اس فکرے سے مجھے تکلیف ہوئی ہے. آپ کو ایک فکرہ ہوتا ہے اور آپ کو انٹرنیشنل لیول پہ بڑی کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے. آپ کو صاحب کیا کلبھوشن یادو سے بھی بڑا تھریٹ ہے پاکستان کے لیے ہماری وہ تو ان کی ایسا لگتا ہے کلبھوشن یادو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کی کوئی ذاتی مسئلہ ہے, یعنی کہ شاید ان کا کوئی ہم نے گھر میں سے بندہ پکڑ کے نکالا ہوا ہے. کبھی نام نہیں دیں گے. وہ ہندوؤں کے ہاں نا وہ کہتے ہیں, ہمارے بچپن میں ایک ٹیچر ہوتے تھے, وہ سنایا کرتے کہ ہندوؤں کے ہاں اپنے خاوند کا نام نہیں لیتے تھے. تو ایک خاتون جو تھی اس کے خاوند کا نام مول چند تھا. اب وہ مولیاں لے کے آ رہی تھی. پڑوسن نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ کہتی ہے پتوں والی. اس نے کہا اچھا پتوں والی کیا ہے؟ اس نے کہا سفید. تو شاید کلبھوشن کا نام تو ایسا ہی ہے کہ مول چند کا نام جیسے نہیں لینا, شاید کلبھوشن کا کوئی رشتہ اس طرح کا, اس لیے. اچھا اب آتے ہیں جس پہ فلم نے بات کی ہے, بینڈ آؤٹ فٹ.